اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کا لذیذ خیز سفر۔ اب سفر مدینہ کے دوران مکہ مکرمہ زہاد اللہ شیخ و تعظیمہ سے اسلامی بھائیوں کی طرف ارسال کر و ایک اجتماعی مکتوب میں سے طائف کی ربکت امیز داستان حسب ضرورت ترمیم کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اسے بار آنکھوں سے پڑھیں۔ اعلان نبوت کے بعد 9 سال تک ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ زہاد اللہ شریف و تعظیمہ کے اندر لوگوں میں اسلامی کی تبلیغ فرماتے ہیں، مگر بہت تھوڑے افراد نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت قبول کی۔ کفار بد اتوار کی طرف سے مخالفت کا زور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کفار بے حد ستاتے اور طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ ہاں، کافر ہونے کے باوجود بعض لوگ ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمدردی رکھتے تھے۔ انہیں میں سے ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب ہی تھا۔ اس کا کفار پر کافی رعب و دبدبہ تھا۔ 10ویں سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اب کافروں کے حوصلے ایک قدم بلند ہو گئے اور ان کی طرف سے ظلم و ستم کی آندھیوں نے خوب زور پکڑ لیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا قصد یعنی ارادہ فرمایا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت عنایت فرمائیں۔ طائف پہنچ کر بانی اسلام شہنشاہ خیر الانام محبوب رب الاسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہل بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف چلا ایک روز مکہ سے نکل کر جانب طائف دیا۔ پیغام حق طائف میں طائف کر رئیسوں کو دکھائی جنس روحانی کمینوں کو قمیصوں کو۔ قلم کانپتا ہے۔ افسوس ان نادانوں نے حسن اخلاق کے کہہ کر بنیوں کے طالب محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت سن کر بجائے سرکشی قم کرنے کے انتہائی سرکشی کے مظاہرہ کیا اور طرح طرح سے بکواس کرنے لگے۔ ان بد افراد سرداروں نے ایسے گستاخانہ جملے بکے کہ ان کو قلم بند کرنے سے سعید مدینہ اوفی انہا کا قلم کانپتا ہے۔ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب بھی ہمت نہ ہاری، دوسرے لوگوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں دعوت اسلامی پیش کی۔ سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب العزت والسماوات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام نجات کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہ تھا۔ افسوس وہ لوگ اپنے عظیم منصب کو دشمن سمجھ بیٹھے اور طرح طرح سے دل آزاریوں پر اتر آئے۔ ان کی بکواس کو ساتھ کاغذ یعنی کاغذ کے صفحے پر تحریر کرنے کی ساری مدینہ اوفی انہا میں تاب کہا۔ ان میں رحمتوں نے صرف اول پھول بنکی ہی پر اکتفا کیا بلکہ اوباش لڑکوں کو بھی پیچھے لگا دیا۔ یہ الفاظ تحریر کرتے ہوئے دل غم میں ڈوبا جا رہا ہے، آنکھیں پر نم ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ ظالم نوجوان میرے آنکھوں پہ
لب اور دل کی چین، رحمت العین تابدار حرمین سرور کونین نانائن حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو آگے اور تیاریاں بجاتے طرح طرح سے بتیاں کہتے کہ اچھا کرنے لگے، یا یکا یک ان ظالموں نے پتھر اٹھا لیے اور دیکھتے ہی دیکھتے صد ہزار میرے آقا، میرے میٹھے میٹھے آقا، میرے دل کا سلطان آقا، رحمت عالمین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر اور شروع کر دیا۔ کاش سگونا افی انہا اس وقت پیدا ہو کر ایمان لا چکا ہوتا، کاش دیوانہ وار پروانہ وار مستانہ وار وہ سارے پتھر اپنے جسم پر جھیلتا، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ نہ جانے جسم خلق نے یہ اونی منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ جسم نازنین پتھروں سے زخمی ہو گیا اور اس قدر خون شریف بہا کر نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو غبار خفا کارباز تھم کر اٹھا دیتے، جب پھر چلنے لگتے تو بار نے پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ بڑے آنگو پتھر لے کر دیوانے لگے منہ پتھروں کا رحمت عالی یہ برسانے، وہ احمد لطف جس کے سائے کو کاشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ باز جو غریبوں کو سدھارتے رہتے تھے، کے آنکھ والے پتھروں کی سوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کی اندر نور حق مستقور رہتا تھا، وہی آب شک ہو جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگہ دیتے تھے جن کو لانے عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک آئے خون سے بھر گئے یکسر۔ قصور اس زور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، سب کی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر موکل فرشتے کو لے کر دیدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت شرافہ عظمت میں حاضر رہے۔ ملک الجبال نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے درخواست کی، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دیتا۔ یوں یہ سن کر نئی رحمت شفیع امت معذور کو جنت سراپا جو سخاوت عاصم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں اللہ عزوجل کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عزوجل کی عبادت کریں گے۔ اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدانی میں نہیں آتے، مگر نسلین ضروری ان کی ایسی پہچان جائیں گی، وہی توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ صلو علی نبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔